عصری تعلیم اللہ کی نظر میں علم ہے یا فن؟ اسلام ہمیں جو علم کی تعریف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ایسا کوئی بھی علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی صفات کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کے جلال کی پہچان ہو، اس رستے کی پہچان ہو جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ چلا جا سکے، اس رستے کی پہچان ہو جس سے اللہ سے دوری آ جاتی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے، وہ سب کچھ علم ہے۔ اب ایک بچہ جو کہ علم حاصل کر رہا ہے دنیاوی، اس میں وہ فلسفہ پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، اعداد و شمار، حساب کتاب پڑھتا ہے، لسانیات، لینگویجز پڑھتا ہے۔ اب اگر تو اس کے ذریعے وہ اللہ کو بھی پہچان رہا ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہے، اسے لسانیات پڑھ کے، فلسفہ پڑھ کے، اعداد و شمار پڑھ کے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمیں جو عقل عطا کی ہے، اس سے ہم کن کن تالوں کو کھول سکتے ہیں، کن کن ترقیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کس باریکی سے مینیج کر رہے ہیں، اس کائنات کی مادے کو استعمال کر کے ہم کیا کچھ تخلیق کر سکتے ہیں، کیا کچھ انوینشنز کر سکتے ہیں۔ پھر تو یہ علم ہے۔ اور اگر اس کا مقصد محض مال کا کمانا ہے یا کائنات کی تسخیر ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، تو پھر یہ فن ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے رزق کا حاصل کرنا جب یہ ہوگا تو وہ رزق حلال کمایا جائے گا، اور یہ عبادت ہے۔ رزق کا کمانا کسی بھی طریقے سے وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اگر یہ نیت موجود ہے تو پھر آج کا عصری تعلیم حاصل کرنے والا جو شخص ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ مذکر ہے، چاہے وہ مونس ہے، اس کو وہ سارے فضائل جو احادیث میں علم حاصل کرنے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور بے شک ہر مسلمان کو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں نیت اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کی ہو۔ جب یہ ذہن اس بچے کا بچپن سے بنے گا، پھر جب وہ کمائی کی حد پہ پہنچے گا تو وہ حرام سے بچ پائے گا، کمائی کے حرام طریقوں سے بھی، کمائی کی حرام انوائرمنٹ سے بھی۔ اپنی تعلیم کی جگہ پر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ پائے گا۔